بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا زائرہ عورت کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ ایک مرد مومن بلخی ہمیشہ حج و زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا تھا۔ اس کے بعد مولا علی ابن حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور اپنے شہر کے کچھ تحفہ جات نظر کرتا تھا۔ ایک بار اس کی زوجہ نے کہا کہ ہمیشہ میں دیکھتی ہوں کہ تو تحفہ و سوغات کسی کے واسطے لے کر جاتا ہے، مگر وہ شخص تجھ سے اس کے عوض کچھ نہیں کرتا۔ وہ بولا، اپنی زبان بند کر، ان کی خدمت گزاری کس سے ممکن ہے؟ وہ دین و دنیا کے بادشاہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ نادم ہو کر چپ ہو گئی۔ جب دوسرے سال امام علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، اس وقت آپ علیہ السلام کھانا نوش فرما رہے تھے۔ اس کو بشریک کیا، بعد فراغ بام خادم و تشت و افتابہ لایا۔ یہ شخص اٹھا، افتابہ لے کر دست مبارک دھلانے پر مستعد ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، تو ہمارا مہمان ہے، چاہے کہ ہم مہمانداری کا حق ادا کریں، نہ کہ تو ہمارے ہاتھ دھلوائے۔ اس نے عرض کی، میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ دھلواؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر محبت سے خدمت کرتا ہے تو خدا کی قسم میں بھی تجھے ایسی چیز دکھاتا ہوں جسے تو دیکھ کر راضی ہو اور تیری آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہوں۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے، یہاں تک کہ ایک تشت تہائی پانی سے بھر گیا۔ پھر فرمایا، اے شیخ، تشت میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، پانی ہے۔ ارشاد کیا، پانی نہیں بلکہ یاقوت سرخ ہے۔ اس کے بعد اس نے جو دیکھا تو ثلث تشت میں یاقوت سرخ بھرا ہوا ہے۔ پھر ہاتھ دھونے لگا، یہاں تک کہ ایک ثلث اور بھرا۔ فرمایا، اب کیا ہے؟ عرض کی، پانی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ پانی نہیں بلکہ زمرد سبز ہے۔ اس نے جو نظر کی تو وہ پانی زمرد سبز تھا۔ پھر پانی ڈالنے لگا، جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا، اب کیا ہے؟ عرض کیا، پانی ہے۔ ارشاد فرمایا، دیکھو، پانی نہیں، سفید موتی ہے۔ جب اس نے نگاہ کی تو پانی کے وہ قطرے سفید گوہر تھے۔ وہ حیران ہو کر پاؤں پر گر پڑا اور بوسے دینے لگا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہ تھا کہ ہم تجھے دیتے، یہ جواہرات تیرے ان ہدیوں کا عوض ہے جو تو ہمارے لیے لایا کرتا تھا۔ اور اے شیخ، اپنی زوجہ سے عذر کرنا کہ اس نے ہم پر بار عتاب کیا تھا۔ اس مرد مومن نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور عرض کی، کس نے آپ کو میری زوجہ کے کلام سے آگاہ کیا؟ بے شک آپ اہل بیت نبوت علیہ السلام ہیں۔ غرض وہ جواہرات لے کر حضرت سے رخصت ہوا اور اپنی زوجہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ اس نے اپنے شوہر کو قسم دی، اس دفعہ جب حج پر جانا تو مجھے ساتھ لے کر جانا۔ دوسرے سال جب اس نے حج کا سفر اختیار کیا تو اپنی زوجہ کو ساتھ لیا۔ راستے میں وہ عورت بیمار ہوئی اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر مر گئی۔ وہ شخص روتا ہوا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی زوجہ کی کیفیت بیان کی۔ حضرت اٹھے، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کی اور فرمایا، اے شخص، جا، خدا نے تیری زوجہ کو زندہ کیا ہے۔ اس نے خیمے میں جا کر دیکھا تو وہ صحیح و سالم بیٹھی ہے۔ اس نے پوچھا، تو کیوں کر زندہ ہوئی؟ اس نے کہا، جب ملک الموت نے میری روح قبض کی اور چاہ کے پرواز کرے، ناگاہ ایک بزرگوار اس شکل و شمائل تشریف لائے۔ اس نے حضرت کے اوصاف بیان کیے۔ اس کے شوہر نے کہا، سچ کہتی ہے، واللہ میرے مولا علی ابن حسین علیہ السلام کی یہی صورت ہے۔ پھر اس عورت نے کہا، جب ملک الموت نے حضرت علیہ السلام کو تشریف لاتے دیکھا تو ان کے پاؤں پر گر کے بوسے دینے لگا اور عرض کی، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا زین العابدین علیہ السلام۔ حضرت نے جواب دیا اور فرمایا، اے ملک الموت، ہماری خاطر اس کی روح کو اس کے بدن کی طرف پھیر دے، اس واسطے کہ اس نے میری زیارت کا قصد کیا تھا اور ظاہر کا حق مجھ پر واجب ہے۔ میں نے خدا سے سوال کیا اسے 30 برس زندہ رکھے
تاکہ وہ جان جائے جس کی زیارت کو گئی تھی اس کا پیش خدا یہ رتبہ ہے۔ مزید اسلامی معلومات فراہمین، احادیث نبوی اور اقوال زرعی کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیے۔